بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبحان ربی العظیم تک نماز کا طریقہ اور نماز میں کیا پڑھنا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسمیع کہے۔ ٹھیک ہے، تسمیع کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ جماعت ہو تو صرف امام کہے گا، مقتدی نہیں کہے گا۔ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہے کوما، یعنی یہ پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہے، یعنی سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، اس کے بعد مقتدی کیا کہے گا؟ تحمید۔ تحمید کیا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ کیا پڑھنا ہے؟ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تنہا نماز پڑھنے والا تسمیع اور تحمید دونوں کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے۔ مرد بازوؤں کی کروٹوں سے پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم سے کم 3 بار پڑھے۔ 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار سب سے بلند۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد جلسہ۔ جلسہ کیا ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے اور داہنا قدم کھڑا کر کے رکھے، اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رخ ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح دوسرا سجدہ کریں جس طرح پہلا سجدہ کیا تھا، اللہ اکبر کہتا ہوا پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا، یعنی پہلے ہاتھ رکھے گا، پھر ناک، پھر پیشانی، اس کے بعد دوسرا سجدے میں جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی، یہ 3 یا 5 یا 7 بار پڑھے۔ پھر اس کے بعد قیام، یعنی یہ دوسری رکعت ہے، تو قیام میں کیا پڑھنا ہے؟ تسمیع۔ اب ثنا نہیں پڑھنی، صرف تسمیہ، بسم اللہ سے سٹارٹ کرنا ہے، تسمیہ پڑھنا ہے، فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع سجود کرے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی بسم اللہ، فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ خاموش رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو رکوع سجود کا طریقہ پچھلے ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا، اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قاعدہ ہے دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ جب 2 سجدوں سے فارغ ہو جائے گا تو جلسے کی طرح، جس طرح جلسے میں بیٹھا تھا کہ دہنا قدم بچھا کے بایاں قدم بچھا کے دہنا جو ہے نا پاؤں کھڑا کر کے بیٹھ جائے گا اس پہ۔ اچھا تشہد، تشہد میں کیا پڑھنا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو دائنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی
اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں یعنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی کے ساتھ ملا دے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہوں تو صرف بسم اللہ و سورۃ فاتحہ پڑھ کر قاعدے کے مطابق یعنی جس طرح پیچھے کے طریقہ کار بتایا گیا ہے کے مطابق رکوع سجود کرے۔ اگر سنت و نفل ہوں تو بسم اللہ سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت بھی پڑھے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیع اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ وہ خاموش رہے گا۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائے تو تشہد، درود شریف، دعا اور سلام پھیر دے۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر صلاۃ بھیج، جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنی ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو جس دن کے عملوں کا حساب قائم ہو بخش دے۔ ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کو بخش دے جس دن عملوں کا حساب ہو۔ اور چاہے تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ کے بجائے یہ دعا پڑھیں۔ بس آپ کو میں نے جو سکھائی ہے وہی پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دینی ہے۔ نماز ختم کر کے ایک بار دائیں طرف پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے سلام کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔